أشهد أن محمدًا رسول الله. الله أكبر الله أكبر لا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، شہنشاہی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد بے شمار لاعداد انگنو درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، امام اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، پورے کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور دوسری روح۔ جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کیا۔ جس طرح جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، توانا رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے۔ اگر انسان خوراک نہیں کھائے گا تو انسان زندہ بھی نہیں رہے گا۔ انسان کا جسم بھی مٹی سے اور اس کی خوراک کا بندوبست بھی مٹی سے کیا۔ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی مختلف چیزوں کو انسان کے لیے پیدا فرمایا، جس کے اندر نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، اور اسی طرح انواع و اقسام کے پھل، اور اسی طرح انسان کے لیے سبزیاں اور دیگر اللہ تعالیٰ نے فصلیں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔
تاکہ انسان کھائے اور اپنے جسم کو زندہ رکھے، اور دوسری چیز ہے روح۔ اب روح آسمان سے آئی ہے، اور اس روح کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست بھی آسمان سے کیا ہے۔ اب روح کی خوراک کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جس طرح انسان اگر خوراک نہیں کھائے گا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اس طرح اگر انسان قرآن و حدیث کی رہنمائی نہیں لے گا تو انسان روحانی طور پہ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو قرآن اور حدیث مبارکہ اس کے لیے نازل فرمائی ہیں، اور اس کے اندر انسان کی ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے کہ جس سے انسان رہنمائی لے اور اپنی زندگی کے من جملہ معاملات کو قرآن کے مطابق اور حدیث مبارکہ کے مطابق گزارے۔ تو ان میں سے ذکر مصدر ہے، اور ذکر کا معنی ہے یاد رکھنا، یاد کرنا۔ تو ذکر الہی سے مراد ہوا اپنے سچے الہ کو، رب العالمین کو یاد رکھنا، یاد کرنا، اس کی حمد و ثنا اور اس کی تعریفات کرنا، اور اپنے جذبات کو اور اپنے اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اس کو کہتے ہیں ذکر الہی۔ اب قرآن پاک کے اندر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ملتے جلتے اللہ تعالیٰ نے ذکر کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں۔ ویسے تو نماز کو بھی ذکر کہا گیا ہے، جیسے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور قرآن پاک کو بھی ذکر کہا گیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور علم کو بھی ذکر کہا گیا ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کئی ملتے جلتے معنی استعمال ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بڑی زبردست جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو سارے نیک اعمال میں سے سب سے نیک عمل اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پکیزہ، اور نمبر 3 درجات کے لحاظ سے سب سے بلند درجے والا، اور چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرو، اس سے بھی بہتر عمل، اور 5ویں نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ دشمن تمہاری گردن کو کاٹے اور تم دشمن کی گردن کو کاٹو، اس سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیوں نہیں، آپ بتائیں۔ فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور ان میں سے جو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بات میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صبح و شام کے اذکار۔
اب صبح و شام کے اذکار کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو اکثر لوگوں کو آپ یہ سوال کریں کہ صبح و شام کے اذکار کیا کریں بھائی، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ صبح و شام کے اذکار ہوتے کیا ہیں، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ حالانکہ صبح و شام کے اذکار کے اندر جو خزانے چھپے ہوئے ہیں نا، تو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ اتنے خزانے کہ اگر میں یہ بات کہوں تو میری بات کے اندر مبالغہ نہیں ہوئے گا۔ کائنات کے اندر جتنے بھی سونے، چاندی، زیورات، جواہرات اور ہر طرح کی زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، سب کو ایک سائیڈ پہ جمع کر دیا جائے، یہ خزانہ ایک سائیڈ پہ لگ رکھ دیا جائے، لیکن صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کو لگ رکھ دیا جائے تو اسے بڑھ کر بھی پھر بھی زیادہ وزنی ہو جائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نظر بد موجود ہے، حاسدین کا حسد موجود ہے، شریروں کی شرارتیں موجود ہیں، اور اسی طرح رشتوں کی بندش موجود ہے، اور نظر بد تو عام ہو چکی ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اکثر میری امت کی موتیں نظر بد کی وجہ سے ہوا کریں گی۔ اگر یہی نظر بد اونٹ کو لگ جائے تو اونٹ ہنڈیا میں چلا جاتا ہے، اگر نظر بد کسی انسان کو لگ جائے وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ لیکن آؤ تو میں آپ کو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آسان سے آسان تر آپ کو یہ چند وظائف، چند وہ نسخے جو میں اپنے پاس سے نہیں بلکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے نکلے ہیں، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کوثر و تسنیم کی دھلی ہوئی زبان سے نکلے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صبح و شام کے جو اذکار آپ نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے پہلی چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد سنن صحیح کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو فرمایا اس کے درمیان اور موت کے درمیان، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز حائل ہو جاتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ موت۔ اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہے، توحید کا پابند ہے، رسالت کے اوپر صحیح ماننے والا ہے، فرمایا اس کو موت آئی نہیں، وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اور آیت الکرسی کا دوسرا فائدہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح اللہ نے انسانوں کو اور اسی طرح جانوروں کو اللہ نے ایک زبان اور دو ہونٹ عطا فرمائے ہیں، اسی طرح کل قیامت کا دن ہوئے گا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ آیت الکرسی کو ایک زبان اور دو ہونٹ عطا فرمائیں گے، اور اپنی زبان سے یہ آیت الکرسی اللہ کے عرش کے پائے کے ارد گرد اللہ کی تسبیح بیان کرے گی، اللہ کی حمد بیان کرے گی، اللہ کی تسبیح بیان کرے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ابی مجھے آپ یہ بتائیں کہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے اور 6666 آیات میں سے قرآن پاک کی سب سے عظمت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ جس طرح سارے مہینوں سے کون سا مہینہ افضل ہے؟ رمضان کا۔ ساری راتوں سے لیلۃ القدر کی رات افضل ہے، سارے پانیوں سے زمزم کا پانی افضل ہے، سارے دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابی بن کعب سے سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتلائیں کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش۔ آپ نے پھر دوبارہ سوال کیا، حضرت ابی بن کعب پھر خاموش۔ آپ نے پھر سوال کیا، تیسری مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی
جو سب سے عظیم آیت ہے قرآن پاک کی وہ آیت الکرسی ہے۔ تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا، فرمایا ابی تمہیں تیرا علم یہ مبارک ہوئے، یعنی صورتوں کے اعتبار سے نہیں، آیات کے اعتبار سے جو سب سے فضیلت والی آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی اتنا اس کا بڑا، اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھ دی ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے فرشتہ جائے گا نہیں، شیطان آئے گا نہیں۔ انسان رات کو سوتے وقت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اوپر پہرا لگا دیتے ہیں، اس کا باڈی گارڈ اور سیکورٹی گارڈ بنا دیتے ہیں۔ یہ پہلا جو صبح و شام کے اذکار میں سے پہلا جو ذکر ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ اب دوسرا عمل جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور نمبر 3 سورۃ الاخلاص۔ ان 3 صورتوں کو معوذات کہتے ہیں، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہتے ہیں۔ اب ان کی شان اور مقام کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم سورۃ الاخلاص کی بات کرتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کائنات کے بسنے والوں، آج ہر بندے کی یہ دل کی تمنا اور خواہش آرزو ہے میرا بحریہ ٹاؤن کے اندر پلاٹ بن جائے، فلاں سوسائٹی کے اندر پلاٹ بن جائے، فلاں سوسائٹی کے اندر پلاٹ بن جائے، فلاں ٹاؤن کے اندر میرا پلاٹ بن جائے، میری بلڈنگ، میرا گھر، میرا بنگلہ، میرا مکان بن جائے۔ لیکن انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں، ہمت نہیں، روپے پیسے نہیں کہ وہ اپنی اس پلاٹ خرید کے اپنا گھر بنا سکے۔ اور چند پیسوں پہ گزارا کرنے والوں، چند تنہا پہ گزارا کرنے والوں، آؤ میں آپ کو دنیا کا محل نہیں بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے، 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، تو ساری کائنات کے امام نے فرمایا اللہ اس کا محل جنت کے اندر تیار کر دیتا ہے۔ تو سیدنا امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی ایسے تو ہم جنت میں اندر اپنے کئی محل بنا لیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر تمہارا رب بڑی سخاوت والا ہے، بڑا سخی ہے، تمہارے رب کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آؤ اللہ کے بندو، اگر چاہتے ہو دنیا کے اندر پلاٹ نہیں بن سکا کوئی بات نہیں، تو اپنا پلاٹ، اپنا محل جنت کے اندر بنائیں۔ اور سورۃ اخلاص کی دوسری فضیلت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلکہ مسجد قباء کا امام تھا، قاری تھا، جب بھی نماز پڑھاتا تو نماز پڑھاتے وقت سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتا 7 سورۃ اخلاص ضرور پڑھ دیتا۔ اب نمازیوں نے کہا اللہ کے بندے قاری صاحب آپ ایسا کیا کریں، یہ سورت نہ پڑھا کریں، کوئی اور پڑھ لیا کریں۔ فرمایا میں نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ تو نمازیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کی شکایت کی، تو آپ نے بلایا، پوچھا کیوں پڑھتے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی مجھے اس سورت کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ فرمایا پھر خوش ہو جا، اللہ تیرے اس پیار کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے انسان کو جنت کا داخلہ ملے گا۔ اب آتے ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی طرف سے۔ جو بندہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ابھی یہ صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی، آپ بہت زیادہ پڑھائی کرتے، بہت زیادہ وظائف کرتے، لیکن جب قرآن پاک کی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، سب آپ نے پڑھائی چھوڑ دی، پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہی پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس مجھے ایسی صورتیں عطا فرمائی ہیں، ایسی صورتیں نہ تورات کے اندر، نہ زبور کے اندر، نہ انجیل کے اندر، حتیٰ کہ قرآن پاک کے اندر اس کی مثل کوئی صورتیں نہیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس عطا فرما دی۔ آج نظر بد موجود ہے، رشتوں کی بندش موجود ہے، کاروبار نہیں ہے، بے روزگاری عام ہے، اپنے بچوں کو نظر بد تو عام ہو چکی ہے،
تو آؤ اللہ کے بندو سورۃ الفلق سورۃ ناس پڑھیں، اللہ آپ کے شیطان سے بھی حفاظت فرمائے گا اور جنات سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ جنات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم جنات کو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، آپ جنات سے بچنا چاہتے ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ ناس پڑھیں۔ اور سورۃ الفلق سورۃ ناس کے اندر اللہ نے جسمانی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر علاج رکھا ہے، بلکہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بیمار ہوتے آپ سورۃ الفلق سورۃ ناس پڑھتے اور اپنے اوپر دم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کر دیتا۔ بلکہ یہاں تک بس نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے دوران ہی بچھو نے آپ کو ڈس لیا۔ نماز کے بعد آپ فارغ ہوئے، نیم گرم پانی منگوایا، تھوڑا سا اس کے اندر نمک ڈال کے تو آپ سورۃ الفلق سورۃ ناس پڑھتے جا رہے ہیں، پانی کے ساتھ لگاتے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا کر دی۔ اور سورۃ الفلق سورۃ ناس کے اندر ایک دفعہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رات کا وقت طوفان، آندھی اور اندھیری رات ہے، تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے نکلا، تلاش کرتے 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 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش نہ کر سکا، کافی وقت گزر گیا، میں سہم گیا، ڈر گیا، اب مجھے کوئی چیز کھا جائے گی، مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گی۔ تو صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے تو میں بڑا سہما ہوا، ڈرا ہوا، تو نبی پاک نے فرمایا پڑھ کل، میں خاموش، صحابی کہتے ہیں، آپ نے پھر فرمایا پڑھو کل، کہتے میں پھر خاموش، تیسری مرتبہ میں نے پڑھا سورۃ الفلق اور سورۃ ناس پڑھی، تو آپ نے فرمایا اگر یہ سورۃ الفلق سورۃ ناس پڑھ لیتا تجھے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اللہ نے اس کے اندر اتنی طاقت اور اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تاثیر رکھ دی ہے، ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی قسم اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اور بے شمار حدیث مبارکہ اس کے حوالے سے، اگر آپ چاہتے ہیں ساری باتوں کی ایک بات کروں، آپ چاہتے ہیں شیطان سے بچ جائیں، جنات سے بچ جائیں، سورۃ الفلق سورۃ ناس کا ورد کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کی بھی حفاظت کرے گا، آپ کے بچوں کی بھی حفاظت ہوئے گی، آپ کے مال کی بھی حفاظت ہوئے گی۔ اور تیسرے نمبر پہ تیسرا ذکر، اس کو سننے والا ہے، اس کو بولتے ہیں ذکر توحید۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اس ذکر توحید کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے، ایک حدیث کے مطابق 1 مرتبہ، ایک حدیث کے مطابق 10 مرتبہ، اور ایک حدیث کے مطابق 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور غلام بھی کون سے؟ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑی سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑی سے ایک غلام آزاد کرنے کی کتنی قیمت ہے؟ کوئی بتائے گا؟ 10 لاکھ ہے، اور 10 لاکھ ایک غلام کی قیمت ہے۔ جو بندہ 4 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، 100 مرتبہ پڑھے گا، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ 10 لاکھ کو 10 کے ساتھ ضرب دیں کتنا بنے گا؟ لگتا تھوڑی بھی ریاضی کمزور ہے۔ 10 لاکھ کو 10 لاکھ کے ساتھ ضرب دیں 1 کروڑ بنتا ہے۔ جو بندہ 100 مرتبہ ذکر توحید پڑھے گویا کہ اس بندے نے اللہ کے راستے میں 1 کروڑ صدقہ خیرات کر دیا ہے۔ پر یہاں تک بس نہیں، کائنات کے امام نے فرمایا جو بندہ ذکر توحید پڑھتا ہے پہلا انعام اللہ صبح سے لے کر شام تک اس کے پاس شیطان نہیں آتا۔ نمبر 2 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ 10 درجے اس کے بلند کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ دعا ملتی جلتی، فرمایا جو بندہ بازار میں داخل ہوتے یہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بھی، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اس کو 10 لاکھ نیکیوں کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اگر میں اور آپ نظر دلائیں ہم کتنا پڑھتے ہیں۔ اور نمبر 2 ذکر توحید، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ ذکر توحید پڑھتا ہے نا تو آسمان سے آواز آتی ہے صدق عبدی، میرے بندے تو نے سچ بولا۔ آج کوئی استاد، کوئی معلم، کوئی شیخ،
کوئی مفتی، کوئی بڑے سے بڑا باپ، کوئی ماں، کوئی بیٹا، کوئی بہن اپنے کسی کو کہہ دے بیٹا، ماں کہہ دے، باپ کہہ دے، کوئی استاد کہہ دے، معلم کہہ دے، شیخ کہہ دے، مفتی کہہ دے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، بندہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ذکر توحید پڑھتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے صادق عبدی، میرے بندے تو نے سچ بولا ہے، جواب کون دیتا؟ عرش والا رب دیتا ہے۔ اور تیسری فضیلت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر توحید کو اللہ کے ہر نبی نے پڑھا، سیدنا آدم نے پڑھا، سیدنا نوح نے پڑھا، سیدنا ابراہیم نے پڑھا، سیدنا ہود نے پڑھا، سیدنا صالح علیہ السلام نے پڑھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا، سیدنا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ذکر توحید کو ہر نبی نے پڑھا، حتیٰ کہ میں نے بھی پڑھا۔ اتنا یہ ذکر توحید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اتنا قیمتی اور اتنا عظمت والا ہے کہ جس کو ہر نبی نے پڑھا ہے۔ آج کسی چیز کو 10 بندے جناب کام کرنا شروع کر دیں تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور جس کو ہر نبی نے پڑھا اس کی کتنی قدر قیمت ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ بڑے بڑے اعمال لے کے آئیں گے، نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن جو بندہ ذکر توحید پڑھنے والا ہوگا اس سے بڑھ کر کوئی بندہ کوئی نیک عمل نہیں لے کے آئے گا، وہ بندہ یہ آئے گا جو بندہ پڑھتا ہوئے گا۔ اور اس کا 5واں فائدہ، آج دعائیں کرتے ہوئے سال گزر گیا ہے، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ آؤ میں آپ کو فارمولہ بتلاتا ہوں، اپنی دعا سے پہلے 10 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ اس ذکر توحید کو پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ آپ کی یہ دعاؤں کو، یہ اٹکی لٹکی دعاؤں کو اللہ قبول فرما لے گا۔ اگر میں اور آپ دیکھیں، اگر نظر دوڑائیں اپنی زندگی کے اندر، اپنی دعا سے پہلے کون بندہ ہے جس نے 50 مرتبہ یہ ذکر توحید پڑھا ہو؟ نہیں ہے کوئی، پھر دعائیں کیسے قبول ہوں؟ شکوے کیوں ہم کرتے ہیں؟ ہم اس کو ذکر توحید کو کبھی پڑھا ہی نہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ جو صبح و شام کے اذکار میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، حضرت موسیٰ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ایک دن میں 1000 نیکی کما لے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی، بچوں کا نانو نفقہ بھی کمانا ہے، محنت مزدوری بھی کرنی ہے، کام بھی کرنے ہیں، ہم میں سے ایک دن میں 1000 نیکی کون کما سکتا ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ 3 منٹ کے اندر یہ پڑھ لیتا ہے، اور 3 منٹ لگتے ہیں، فرمایا اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکی کون فرما دیتے ہیں اور 1000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ صبح و شام کے اذکار میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ پڑھ لے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے والی راوی حضرت ابان کہتے ہیں میں نے اس کو پڑھتا رہا، ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں کسی وجہ سے پڑھنا بھول گیا تو مجھے فالج پڑ گیا، تو شاگرد دیکھ کے حیران ہو گئے کہ استاد جی آپ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بھی بیان کر رہے ہیں اور آپ کو فالج پڑا ہوا ہے۔ فرمایا بیٹا مجھے فالج اس دن ہوا تھا جس دن یہ غصے میں پڑھنا بھول گیا تھا۔ جو بندہ یہ صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور پڑھنے میں 1 منٹ لگتا ہے۔ اور 6واں عمل صبح و شام کے اذکار میں سے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، فرمایا اس کو 3 دفعہ پڑھ لے، اور جس مقام پہ جائے جس جگہ پہ بھی جائے انسان کو ایسے پڑاؤ نہیں ڈالنا چاہیے، ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کو 3 دفعہ پڑھ لے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس جگہ کی کوئی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اسی طرح 6 نمبر پہ دو صبح و شام کے اذکار میں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
آج اگر دیکھیں ہاسپٹل کے اندر چیک کریں، جناح ہاسپٹل کے اندر جائیں، بڑے سے بڑے ہاسپٹل کے اندر جائیں، ہم سے زیادہ مال رکھنے والے، ہم سے زیادہ حسین، ہم سے زیادہ جوانیاں رکھنے والے، ہم سے زیادہ حسن و جمال والے، ہم سے ہر لحاظ سے جسمانی طور پہ بھی بڑے، لیکن کیا ہے، چارپائی کے ساتھ چارپائی بڑے ہوئے ہیں۔ چکر تو لگائیں، کسی کو شوگر کا مسئلہ، کسی کو بی پی کا مسئلہ، بلکہ انسان کے اتنے تو چیزیں نہیں ہیں کہ جس نے اتنی فائلیں اس کی بن چکی ہیں۔ یہ شوگر کی فائل ہے، یہ فلاں چیز کی فائل ہے، یہ چیز کی فلاں چیز کی فائل ہے کہ بندہ کچھ کھا سکتا نہیں کھا سکتا۔ لیکن یہ دعا پڑھنے والا، اس کے بارے میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو صحت اور عافیت عطا کر دیتے ہیں۔ کون سی دعا؟ فرمایا اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر۔ اور 7واں صبح و شام کے اذکار میں سے ذکر، یہ بھی 1 منٹ کے اندر پڑھیں، اللہ اس کے نامہ اعمال میں بے شمار، بلکہ آپ کے سامنے وہ حدیث بھی رکھتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر سے پہلے بیدار ہوئے، نماز فجر کے وقت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی کے اندر گئے۔ جاتے وقت آپ کی بیوی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی کے اوپر بیٹھی ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کا ذکر، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریفات کر رہی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، سورج نکل چکا ہے، تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ابھی اللہ کا ذکر ہی کر رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں آپ کو ایسا عمل نہ بتاؤں، آپ نماز کے بعد صرف 3 دفعہ پڑھ لیں، گویا کہ آپ نے نماز فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر ہی کرتی رہی ہے۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ جو بندہ 3 دفعہ اس کو پڑھ لیتا ہے، گویا کہ اس بندے نے نماز فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کا ذکر کیا۔ لیکن آج ہمارے پاس ٹائم ہے ہی نہیں۔ یہ گھنٹہ 1.5 2 گھنٹے کا، پونے 2 گھنٹے کا ٹائم بنتا ہے، گویا کہ آپ اللہ کے ذکر میں رہیں، حالانکہ پڑھا آپ نے 3 دفعہ ہے بس۔ اللہ نے آپ کو اتنا ثواب عطا کر دیا۔ اور اس کے بعد 8واں ذکر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، آپ صبح سے لے کر شام تک ایک دن کا حق ادا نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا۔ جو دن کا اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں، فراوانیاں اور یہ دن کے اجالے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دعا کو، اس ذکر کو پڑھنے والا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ فرمایا گویا کہ جو بندہ ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، گویا کہ اس بندے نے سارے دن کا حق ادا کر دیا۔ اور اسی طرح ایک اور صبح و شام کے اذکار میں سے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سید الاستغفار، صحیح البخاری کے اندر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، سنت کا پابند ہے، حلال و حرام کی تمیز کرنے والا ہے، فرمایا صبح کے وقت ایک دفعہ اس ذکر سید الاستغفار کو پڑھ لے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ایک دفعہ پڑھ لیا ہے صبح سے لے کر شام تک، اس دوران موت آ گئی، فرمایا بندہ جنت میں جائے گا۔ اور صبح کے وقت پڑھنے والا اور شام کے وقت پڑھنے والا، شام کو پڑھا صبح تک، اس دوران اگر موت آ گئی یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ آج میں اور آپ ٹٹولیں دیکھیں، عمر 40 سال ہو چکی ہے، 50 سال کے لگ بھگ ہے، لیکن یہ سید الاستغفار نہیں آتا۔ ہائے افسوس، اگر بندہ ایک دن میں ایک لفظ بھی یاد کرے، یہ کتنی بڑی دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے۔ یہ جو موضوع میں بیان کر رہا ہوں آپ کو ہو سکتا ہے بڑا مشکل خشک جا لگ رہا ہو،
پتہ نہیں کر صاحب نے کیا بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کی قسم ان کی بڑی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا کھانا ضروری نہیں، پینا ضروری نہیں، کھانا ایک دفعہ نہ کھائے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن صبح و شام کے اذکار رہ جائے ایسے بندے کو رونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں بس لچھے دار ادھر سے آئے ادھر سے گئے، یہ باتیں کرتے ٹھیک ہے، دل تو میرا کر رہا تھا، لیکن یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ رل گئے ہیں، برباد ہو گئے ہیں، تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں۔ گھروں کے اندر مستورات، شیطان نے بیڑا غرق کر دیا ہے اور جنات نے بھی بیڑا غرق کر دیا۔ بے چینیاں، بے قراریاں، بے سکونیاں، بے اطمینانیاں کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ صبح و شام کے اذکار ہی نہیں پڑھتے۔ اور یہ صبح و شام کا اذکار 5 روپے کا یہ کارڈ آتا ہے، شاید ادھر لگا ہوا نہیں، بلکہ میرے موبائل کے اندر اگر کہیں گے میں آپ کو انشاءاللہ دے جاؤں گا۔ یہ صبح و شام پڑھیں آپ، صحت ملے گی، عافیت ملے گی، تندرستی ملے گی، کاروبار ملے گا، نظر بد سے بچیں گے، حتیٰ کہ دنیا کے اندر آپ اس طرح زندگی گزاریں گے پرسکون۔ اس طرف ہم آتے ہی نہیں۔ آج ہمیں صرف پیناڈول کی گولی چاہیے، کیپسول چاہیے۔ آج اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ صبح و شام کے اذکار پڑھنا شروع کر دیں، یقین کے ساتھ مجھے اپنے رب پہ کامل بھروسہ ہے، پڑھنا آپ شروع کر دیں، آپ کی من جملہ بیماریاں اللہ آپ کو دور فرما دے گا۔ تو خیر آؤ چند باتیں مختصر کے ٹائم کے اندر میں آپ کو بتا دوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج آپ کو کوئی پریشانی ہے، غم ہے، تکلیف ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی، بلکہ اس کا میں آپ کو ایک اور ترتیب کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتی ہیں، سیدنا انس بیان کرتے ہیں، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، ابھی نماز کا وقت بھی نہیں، مسجد کے اندر آ کے لیٹے ہوئے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آگے پوچھا تم کیسے لیٹے ہو؟ ابھی نماز کا وقت ہی نہیں۔ اللہ کے نبی دنیا کے دکھوں نے، پریشانیوں نے، مصیبتوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے، میں مقروض ہو چکا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسا نسخہ نہ آپ کو بتاؤں؟ آپ پڑھیں، اللہ آپ کی آسانیاں دور فرما دے گا، آپ کے لیے آسانیوں کے راستے کھول دے گا۔ اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا پڑھا کر اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزوال الدین وقہر الرجال۔ صحابی رسول میں کہتے ہیں میں پڑھنا شروع کر دیا، اللہ نے میرے معاملات کو درست کر دیا۔ ایک اور وظیفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھے اللہم انی عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ فرمایا یہ دعا پڑھی ہے اللہ اس کے غم دور کر دیتا ہے، غم دور کر دیتا ہے۔ صرف غم دور ہی نہیں کرتا بلکہ ان کو غموں کو خوشیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ اور غم ہی دور ہو جانا بڑی بات ہے، اس غم کو اللہ خوشی میں تبدیل کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح آج جو لوگ کاروباری کی وجہ سے مقروض ہو چکے ہیں، پریشان ہیں، قرضہ سر کے اوپر آ گیا ہے، آؤ میں وہ فارمولہ آپ کو بتلاتا ہوں جو کائنات کے امام نے اپنے داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرمایا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ آئے، اللہ کے نبی قرضہ بہت چڑھ گیا ہے، مقروض ہو چکا ہوں، تو آپ نے فرمایا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اس کو پڑھنا شروع کر دے، احد پہاڑ جتنا بھی تیرا قرضہ ہوئے گا اللہ اس کو بھی دور فرما دیں گے۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کر دیا، چند دن نہیں گزرے اللہ نے میرا سارا قرضہ ہی اتار دیا۔ آؤ کاروبار کے حوالے سے ایک پیکج میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا کاروبار صحیح رہے، پاکیزہ رزق ملے، آپ کی نسلیں کھائیں، صرف آپ کے بچے نہیں نسلیں، وہ پیکج کیا؟ نمبر 1 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو جمع کر کے ملتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، نمبر 1۔ نمبر 2 لا حول ولا قوت الا باللہ، اور نمبر 3 استغفر اللہ، اور نمبر 4 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور نمبر 5 یہ صدقہ کر دیں۔ یہ 5 چیزوں کا ایک پیکج بنا لیں،
تو ساری زندگی یہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ آپ کی نسلوں سے بھی یہ رزق کو ختم نہیں کرے گا۔ اور آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کی وجہ سے پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اس وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اور آخری بات، کل قیامت کا دن ہوگا، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حتیٰ کہ باپ ماں، ایک بندہ نیکی لینے کے جائے گا لیکن اس کو نیکی نہیں ملے گی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے، میرے پیغمبر نے، کونین کے تاجدار نے کتنی آسانی کے لیے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں اپنے اس امتی کی سفارش کروں گا۔ کس کے لیے؟ فرمایا جو صبح و شام 10 مرتبہ میرے اوپر درود پاک پڑھنے والا ہوگا، 10 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 10 مرتبہ صبح پڑھے، 10 مرتبہ شام پڑھے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں اس کی سفارش کروں گا، اور جس کی سفارش کائنات کا پیغمبر کر دے اللہ تعالیٰ آپ رد کر سکتے ہیں۔ آؤ آج کے جمعے کا خلاصہ پیغام میسج کیا ہے، صبح و شام کے اذکار میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ اکثر مسجدوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور کسی دینی مقصد سے آپ لے سکتے ہیں۔ صبح و شام کے یہ اذکار آپ پڑھنا شروع کر دیں جو میں نے ذکر کر دیا۔ نمبر 1 آیت الکرسی ہے، پھر سورۃ فلق، سورۃ ناس ہے، ذکر توحید ہے، سبحان اللہ و بحمدہ ہے، بسم اللہ الذی لا یضر۔ آپ کہیں گے قاری صاحب اتنا بتا دیا، ہم کیسے یاد کریں؟ آپ اوپر دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، ان کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ کائنات کا رب اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، وہاں سے آپ کے راستے کھولے گا جہاں آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں، آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ صبح و شام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے اندر اللہ نے ہر طرح کی عزت اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہر خیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو باقاعدگی کے ساتھ، بلکہ آخری بات، اپنے بچوں کو آپ بے شک کوٹھی بنگلہ بنا دیں، جو کچھ مرضی بنا دیں، اگر صبح و شام کے اذکار نہیں نہ سنا سکے، نہیں پڑھا سکے، نہیں سکھا سکے، نہیں ان کو یاد کروا سکے، آپ نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا۔ اگر آپ یہ صبح و شام کے اذکار یاد کروا کے چلے جاتے دنیا سے، گویا کہ آپ نے اپنی اولاد کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا